بسم اللہ الرحمن الرحیم ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم بھائیوں اور معزز خواتین، نکاح کے مسائل کا بیان چل رہا ہے آپ کے سامنے۔ نکاح کے مسائل میں باتیں ہماری یہاں تک پہنچی ہے، جو پچھلے درس میں خاص طریقے سے بات آپ کے سامنے آئی تھی کہ کس طریقے سے شوہر اور بیوی کو نکاح کے بعد ساتھ میں رہنا چاہیے اور دونوں کو اپنے ساتھی کے اوپر کس طرح سے اپنی محبتیں نچھاور کرنی چاہیے اور اپنی محبت کو کس طرح سے ظاہر کرنا چاہیے، اور اس میں شرمانے کی کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ ضروری ہے ازدواجی زندگی کے لیے یا بہتر ازدواجی زندگی کے لیے یا بیٹر میرج لائف کے لیے کہ وہ لوگ ایک دوسرے سے کھل کر اپنی محبت کا اظہار کریں، اور اس میں شرمانے کی کوئی بات نہیں ہونی چاہیے۔ شوہر اور بیوی کے درمیان پھر کوئی شرم نہیں ہے، کوئی پردہ نہیں ہے۔ تو یہ باتیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں۔ ہمارا مقصد اس درس میں یہ نہیں تھا جیسے خطبے وغیرہ میں بیان کرتے ہیں لوگ کہ شوہر کے حقوق بیوی پر کیا ہیں، بیوی کے حقوق شوہر پر کیا ہیں، وہ بعد میں ہو سکتا ہے آئے، ویسے مسائل میں یہ چیز نہیں آتی ہے، اس کا ذکر نہیں آتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے آخر میں یہ بات بھی آپ کے سامنے ذکر کرے۔ لیکن ابھی نکاح کے بعد جب دونوں اب ایک دوسرے کے لیے شوہر اور بیوی ہیں تو یہاں دونوں کے درمیان کوئی پردہ نہیں، کھل کر کے انہیں اپنی محبتوں کا اظہار کرنا چاہیے، وہ بات بیان کرنی مقصود تھی۔ اور محبت ظاہر کرنے میں بخیلی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے یا شرم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اپنی جو ہے محبت کو پورے طریقے سے ظاہر کرے اور دوسرے کو، اپنے ساتھی کو احساس دلائے کہ آپ کے دل میں ان کے تعلق سے کتنی محبت ہے اور کتنا آپ ان کا اکرام کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، اور ان کا خیال کتنا ہے اور ان کے جذبات کی قدر کتنی ہے۔ یہ ساری چیزیں ہیں جو ایک دوسرے کو احساس دلانے کی ہوتی ہے۔ اب اسی سے جڑا ہوا ایک مسئلہ ہے جو حدیث کی کتابوں میں بھی ذکر کیا گیا ہے، اور باقاعدہ حدیث کی کتابوں میں اس کے لیے ایک باب باندھا جاتا ہے، یعنی ایک باب ذکر کیا جاتا ہے۔ باب کا مطلب ہوتا ہے حدیث کی کتابوں میں کہ کوئی خاص مسئلہ جب بیان کرنا ہوتا ہے تو اس مسئلے کے لیے باب کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ تو حدیث کی کتابوں میں ایک باب یہ بھی آتا ہے کہ باب التستر عند الجماع، باب التستر عند الجماع۔ اب شادی کا ایک اہم مقصد یہی ہے کہ شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے ساتھ اپنی جنسی خواہش کو پوری کرے، یہ نکاح کا بڑا مقصد ہے۔
اور اس مقصد سے ہی نکاح کیا ہے کہ یہ جو انسان کے اندر جو جنسی خواہش رکھی گئی ہے، جسے آپ سیکس کہتے ہیں آج کی زبان میں، اس خواہش کو جائز طریقے سے اسے پوری کرنا ہے، اور اس کے لیے نکاح رکھا گیا ہے کہ نکاح کے بعد یہ چیز اب اس کے لیے جائز ہو جاتی ہے اور شریعت کی نگاہ میں حلال ہو جاتی ہے۔ تو اب نکاح کے بعد اس کے لیے یہ ساری چیزیں چونکہ اب ہونی ہے، اب یہ اس کی زندگی کا حصہ ہے، یعنی پارٹ آف لائف جو ہے، تو یہ میرج لائف کا ایک اہم پارٹ ہے، یہ ایک اہم حصہ ہے دونوں کا ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے اپنی جنسی خواہش کو پوری کرنا، یہ بہت اہم حصہ ہے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ چیز بھی ہوگی، اب شادی ہو گئی ہے تو نکاح ہو گیا ہے، تو اب وہ دونوں کی ہم بستری بھی ہوگی، جیما ہوگا، خلوت کے دونوں ساتھی ہوں گے، تنہائی کے ساتھی ہوں گے، بستر کے ساتھی ہوں گے، اور اسی لیے کہا جاتا ہے، اس کو عربی زبان میں جیما کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ اصل جیما کے معنی ہوتے ہیں اکٹھے ہونے، تو یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے ان کی جو جائز طریقے سے اپنی شہوت کو پوری کرتے ہیں ایک دوسرے سے، اسی کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ اردو میں ہم لوگ اسے ہم بستری کہہ لیتے ہیں۔ ہم بستری کا اصل مطلب کیا ہوتا ہے کہ بستر میں ساتھ ہونا، لیکن اس کو کنایے کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ جو آدمی اپنی جو جنسی خواہش کو اپنے ساتھی کے ساتھ پوری کرتا ہے تو اس کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے کنایے کے طور پر، ورنہ اس کے اندر بھی وہ معنی نہیں ہے۔ اس کے اندر ہم بستر ہے، وہ ہم بستر تو آپ جانتے ہیں ہم کے معنی ہوتے ہیں ساتھی کے بھی کے جو ہے، یعنی بستر پر، بستر کے ساتھی، بس اتنا ہی معنی ہوتا ہے۔ تو ساتھ میں کوئی بھی سونے والا ہو تو وہ ہم بستر جو ہے ہوتا ہی ہے وہ، لیکن اس کو لفظ کو استعمال کیا جاتا ہے اسی جمع کے لیے، تو وہی لفظ یوز کر لیتے ہیں ہم لوگ۔ تو آج کی زبان میں سمجھنے کے لیے لوگ سیکس کہتے ہیں اس کو، تو ہم جو ہے وہ لفظ استعمال کر لیتے ہیں، تو زیادہ جو ہے بہتر ہوتا ہے کہ لوگ اچھی طرح سے اس لفظ کو جانتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ تو ایسے وقت میں شوہر اور بیوی کا اپنے کپڑے نکال دینا یا پردے کے ساتھ اس عمل کو انجام دینا، یہ مسئلہ باقاعدہ حدیث کی کتابوں میں ذکر کیا گیا ہے۔ ابھی ہم نے کہا کیا کہتے ہیں اس کو، باب التستر عند الجماع، یعنی جمع کے وقت میں، ہم بستری کے وقت میں، سیکس کے وقت میں وہ تستر کا مطلب پردہ کر لینا، پردہ کر لینا، پردہ کر کے یہ کام انجام دیں گے، یا بغیر پردے کے بھی اس کام کو انجام دیا جا سکتا ہے۔ یہ کیا کرنا ہے، اس سلسلے میں کچھ حدیثیں ہیں جو حدیث کی کتابوں میں ذکر کی جاتی ہے۔ آج کا پہلا درس، پہلا جو ہے مسئلہ یہی ہے، وقت رہا تو ایک دوسرا مسئلہ بھی آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ تو اس سلسلے کی دو حدیثیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ایک حدیث جو ہے عتبہ بن عبد السلمی، ان سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، اذا اتى احدكم اهله فليستتر ولا يتجرد ولا يتجرد تجرد العيرين، کہ جب تم میں سے کوئی بھی آدمی اپنی بیوی کے پاس آئے، بیوی سے ملنے کے لیے آئے، یعنی دونوں جو ہے اپنی جنسی خواہش کو دوسرے ساتھی کے ذریعے سے پوری کرنے کے لیے آمادہ ہو جائیں، تیار ہو جائیں، تو انہیں پردہ کر لینا چاہیے، فَلْيَسْتَتِرْ، انہیں پردہ کرنا چاہیے، وَلَا يَتَجَرَّدَ، وہ بالکل جو ہے اپنے کپڑوں سے آزاد نہ ہو جائیں، تجرد العیرین، یہ جانور کے تعلق سے بات کہی گئی کہ جیسے جانور جو ہے ان کے پاس، ان کے اوپر تو کوئی کپڑا نہیں ہوتا ہے، اور ویسے ہی وہ سیکس کرتے ہیں اپنی فیمیل کے ساتھ جو ہے، تو فیمیل جانور کے ساتھ جیسے ایک جانور اپنی یہ جنسی خواہش پوری کرتا ہے اور ان کے اوپر کوئی کپڑا نہیں، کوئی پردہ نہیں،
تو ویسا نہ کریں، ولا یتجرد تجرد العیرین۔ یہ حدیث سنن ابن ماجہ کی ہے۔ حدیث امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو اپنی سنن میں روایت کیا ہے، اور اس حدیث کی سند میں ایک راوی ہے، ان کا نام ہے الاحوص بن حکیم العنبسی، الہمسی کہا جاتا ہے ان کو، الاحوص بن حکیم العنسی الہمسی۔ یہ راوی ضعیف راوی ہے، اور اسی راوی کی وجہ سے اس حدیث کی سند کو ضعیف قرار دیا گیا ہے، یعنی یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ سنن ابن ماجہ کے تعلق سے ایک کتاب امام بوصیری نے لکھی ہے جس کا نام مصباح الزجاجہ ہے، اور اس کتاب میں انہوں نے ان احادیث کو خاص طریقے سے ذکر کیا ہے جو حدیثیں سنن ابن ماجہ میں ہیں، لیکن حدیث کی جو 6 کتابیں مشہور ہیں، 6 کتابیں صحیح بخاری، صحیح مسلم، جامع الترمذی، سنن ابی داود، سنن نسائی، اور اس کے بعد سنن ابن ماجہ، یہ جو 6 کتابیں، تو ان میں سے 5 کتابوں میں تو وہ حدیث نہیں ہے، لیکن سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے، تو وہ حدیثیں خاص طریقے سے اپنی اس کتاب میں ذکر کرتے ہیں۔ تو یہ حدیث بھی ایسے ہی ہے کہ یہ حدیث کی جو 6 مشہور کتابیں ہیں ان میں سے کسی میں نہیں ہے، صرف سنن ابن ماجہ میں ہے۔ تو اس حدیث کی سند میں کلام ہے، حدیث کی سند میں جو ضعیف راوی ہیں ان کا میں نے ذکر کر دیا آپ کے سامنے کہ اس حدیث کی سند میں ایک راوی ضعیف راوی ہے۔ اور اس کے بعد ایک دوسری حدیث بھی پیش کی جاتی ہے، اس کو حدیث ابن مسعود، یعنی عبداللہ ابن مسعود سے وہ حدیث مروی ہے، جس کو کہ امام بزار نے اپنے مسند میں ذکر کیا ہے، اور امام بیہقی نے اسے اپنی کتاب سنن کبریٰ میں ذکر کیا ہے۔ تو یہ جو ہے حدیث بھی ایک ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ وہ حدیث بھی ثابت نہیں ہے۔ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے بارے میں ایک بات ذکر کی ہے۔ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جو ہے ایک راوی کے تعلق سے، کہ وہ راوی جو اس کی سند میں ہے اس کے تعلق سے وہ بیان کرتے ہیں کہ وہ جو ہے ضعیف راوی ہے، قوی نہیں ہے، اور اس کے بعد وہ ذکر کرتے ہیں امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ کہ وَإِن لَمْ يَكُنْ ثَابِتًا فَمَحْمُودٌ فِي الْأَخْلَاقِ۔ اصل یہ بات ذکر کرنا چاہ رہا ہوں آپ کے سامنے، حدیث ضعیف ہے، وہ تو امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ بھی مانتے ہیں اس چیز کو روایت کرنے کے بعد، لیکن وہ یہ کہتے ہیں اس کے بعد کہ وَإِن لَمْ يَكُنْ ثَابِتًا، اس کا معنی اردو میں ہوا کہ اگرچہ کہ یہ حدیث ثابت نہیں ہے لیکن پھر بھی کیا ہے، فَمَحْمُودٌ فِي الْأَخْلَاقِ، لیکن اخلاق کے لحاظ سے یہ چیز پسندیدہ ہے، اچھی بات ہے کہ آدمی جب یہ جو ہے اپنی جنسی خواہش کو پوری کر رہا ہے، سیکس کے وقت میں اپنے ساتھی کے ساتھ جب وہ مشغول ہوتا ہے تو اسے پردہ رکھنا چاہیے، پردہ کرنا چاہیے، یہ بات اخلاق، اچھے اخلاق میں یہ چیز داخل ہے، یہ بات مانتے ہیں امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو بہرحال ایک حدیث ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دیا، ایک دوسری حدیث اور ہے، اس کو پیش کرتے ہیں، وہ ہے حدیث عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، اور یہ سنن ترمذی کی روایت ہے، جامع الترمذی کی روایت ہے۔ اس میں الفاظ یہ ہیں، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایاکم والتعری، ایاکم والتعری، کہ تم ننگے ہونے سے بچو، مکمل طریقے سے اپنا کپڑا نکالنے سے بچو، فَإِنَّ مَعَكُمْ مَن لَا يُفَارِقُكُمْ، کیونکہ تمہارے ساتھ ایسے لوگ بھی ہیں جو کبھی تم سے الگ نہیں ہوتے، جدا نہیں ہوتے،
इल्ला इंदल गायति, सिवाय उस वक्त के जबकि आदमी अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए जाता है। गायत का मतलब वही इस्तिंजा है, चाहे छोटा इस्तिंजा हो चाहे बड़ा इस्तिंजा हो, जो आज की ज़बान में आप कह लेते हैं, यानी जो नेचुरल काल है, नेचुरल जो काल है उसके अलावा जब वो अपनी नेचुरल काल के लिए गया है तो जाहिर सी बात है कि अपने कपड़े को तो ऊपर उठाएगा ही, उसके बगैर तो वो नहीं करेगा, कपड़े के अंदर तो नहीं करेगा। तो कहा कि सिवाय उस वक्त के जब आदमी अपने नेचुरल काल के लिए गया हुआ हो, वही न युफदिर रजुल इला अहलिही, और जब आदमी अपनी बीवी के साथ कपड़े में चला जाता है, उसके कपड़े में चला जाता है। कहा कि फस्तहयूहुम व अक्रिमूहुम, तो तुम उनकी इज्जत करो और उनसे शर्म करो, जो तुम्हारे साथ हमेशा रहते हैं उनकी इज्जत करो। मुराद फरिश्ते हैं, जो फरिश्ते हमेशा साथ में रहते हैं, तो उन फरिश्तों का एहतराम किया जाए और अपने आप को कपड़े से ऐसे आज़ाद न कर दिया जाए कि जाहिर सी बात है कि उस वक्त कमरे में कोई और तो नहीं, लेकिन वो फरिश्ते तो हैं जो हमेशा साथ में रहते हैं। और ये सिर्फ उस वक्त अलग होते हैं जब आदमी अपनी ज़रूरत पूरी कर रहा होता है, यानी इस्तिंजे के वक्त में, या अपनी बीवी से जो है सेक्स कर रहा होता है, उस वक्त जो है सिर्फ ये उससे अलग होते हैं, बकिया साथ में रहते हैं। इसीलिए उनसे शर्म करनी है तो बिल्कुल अपने आप को कपड़े से आज़ाद ना करें और पर्दे का ख्याल रखें। कभी इसको बाज़ लोग इस तरह से भी बयान करते हैं कि अपने ऊपर कोई चादर डाल लें, कोई कंबल डाल लें, जैसा मौसम होता है उसके लिहाज से। गर्मी का मौसम होता है तो हल्की सी चादर डाल लें, सर्दी का मौसम होता है तो कंबल डाल लें। तो ये जो है चीज़ें लोगों ने ज़िक्र की हैं। ये हदीस अभी हमने आपसे कहा कि जामे तिरमिज़ी की रिवायत है। इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने जब इस हदीस को रिवायत किया है तो कहा है कि हादा हदीसुन गरीबुन ला नअरिफुहु इल्ला मिन हाज़ल वजह, कि ये गरीब हदीस है। गरीब का मतलब कि इस हदीस की सनद जो है सिर्फ एक रावी के बयान से ये चीज़ आई हुई है। और इस हदीस की सनद में लैस बिन अबी सुलैम एक रावी है, और लैस बिन अबी सुलैम ये ज़ईफ रावी है। इस वजह से इस हदीस को भी ज़ईफ करार दिया गया है। तो जामे तिरमिज़ी की हदीस भी हमने आपके सामने पेश कर दी, उस हदीस को भी ज़ईफ करार दिया गया है। इसके मुकाबले में एक हदीस है बहज़ बिन हकीम, जो अपने बाप से रिवायत करते हैं और उनके और फिर वो दादा से रिवायत करते हैं। तो उस हदीस में ये बात है बहज़ बिन हकीम अन अबीही अन जद्दिही की उस रिवायत में, कि वो कहते हैं कि कुल तो या नबी अल्लाह, मैंने कहा है अल्लाह के नबी, औरातुना मा नाती मिनहा व मा नज़र, हमारी जो ये शर्मगाह है इसमें हमारे लिए क्या चीज़ सही होगी और क्या चीज़ हमें जो है ज़रूरी है जिसका लिहाज करना होगा। तो क़ाल इहफ़ज़ औरतक इल्ला मिन ज़ौजतिक औ मा मलकत यमीनुक, तो आपने कहा कि अपनी शर्मगाह की हिफाजत करो, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करो, सिवाय आपकी बीवी के या ये लौंडी के। यानी इसका मतलब ये हुआ कि आदमी अपनी शर्मगाह को किसी के सामने नहीं खोल सकता। शर्मगाह हम कहते हैं, ये जो है हम इंग्लिश में प्राइवेट पार्ट कह लेते हैं, और इसके ताल्लुक से आप चाहते हैं जानते हैं कि मर्दों और औरतों में थोड़ा फ़र्क होता है। कि मर्दों के लिए ये जो कहा गया है औरा, जिसे अरबी में कहते हैं, यानी जो पर्दा करना ज़रूरी होता है, दूसरों से पर्दा रखना उसका ज़रूरी होता है, वो उसके जो है सुर्रा कहते हैं, नाफ जो है, नाफ के नीचे से लेकर के उसके घुटने तक ये हिस्सा उसको दूसरों से छुपाना होता है, उसका पर्दा रखना होता है। औरतों का पूरा जिस्म होता है, हाथ और जो है चेहरे के अलावा, और बाज़ लोग जो है पैर को भी शामिल कर लेते हैं। बहरहाल ये घर की बात हो रही है, बाहर निकलने की नहीं। सिवाय, कहा आपने सिवाय बीवी के, तो चूंकि ये मर्दों से बात कही गई तो उनसे ये कहा गया कि सिवाय बीवी के।
یا جو ہے اس زمانے میں جو لوڈیاں ہوتی تھی تو لوڈی کے تعلق سے بھی وہ بات تھی۔ ابھی لوڈیوں کا سسٹم نہیں ہے تو وہ بات ہم آپ کے سامنے نہیں ذکر کر رہے ہیں۔ تو سوائے بیوی کے، تو بیوی کے سامنے اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ آدمی بیوی کے سامنے اس کو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کا معاملہ نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ بات بھی دونوں طرف سے ہوگی، یعنی بیوی کے تعلق سے بھی یہ بات ہوگی کہ بیوی پوری کی پوری کیا ہے، عورا ہے، یعنی اس کو پردہ کرنا ہوتا ہے، لیکن شوہر کے سامنے اس کا کوئی پردہ نہیں ہے۔ اس کو یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ میرے شوہر کے لیے میرا کوئی پردہ نہیں، اور شوہر کے تعلق سے بھی یہی بات ہے کہ بیوی سے اس کا کوئی پردہ نہیں ہے۔ اپنی شرمگاہ کو بیوی کے سامنے وہ کھول سکتا ہے، بغیر جو ہے پردے کے رہ سکتا ہے، بغیر کپڑے کے ہو سکتا ہے، اور اس میں کوئی پردہ نہیں ہے، پردے کا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ تو یہ ایک حدیث تھی بہز بن حکیم جو اپنے باپ اور دادا سے روایت کرتے ہیں، اس کے تعلق سے وہ بات بھی میں نے پیش کر دی آپ کے سامنے۔ یہ حدیث تھوڑی لمبی ہے، اس میں اور بھی باتیں ہیں کچھ، جو ہے آدمی جب اکیلا ہوتا ہے تو کیا، یعنی گھر کے اندر اکیلا ہی ہے تو کیا اس وقت بھی اس کو پورے کپڑے پہن کے ہی رہنا چاہیے، یا جو ہے کپڑے اتار کر کے بھی اندر رہ سکتا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَن يُسْتَحْيَا مِنْهُ، کہ اللہ تعالیٰ زیادہ حق رکھتا ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ سے شرم کرے۔ تو بہرحال وہ ایک حدیث ہے، حسن درجے کی یہ حدیث ہے۔ اس حدیث کی روشنی میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ بیوی سے کوئی پردہ نہیں، اور یہ مسئلہ کبھی اس سے پہلے میں نے آپ کے سامنے ذکر بھی کیا تھا، جب میں نے یہ بتایا تھا کہ قرآن میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، یہ شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے لباس ہوتے ہیں۔ تو اب لباس کا لباس جو ہے تو کوئی پردہ نہیں ہوتا ہے نا، وہ خود لباس ہے نا ان کے لیے، تو ان سے کیا پردہ ہوگا ان کا؟ تو صحیح بات یہی ہے کہ شوہر اور بیوی کا آپس میں کوئی پردہ نہیں ہے، اور اس بات کو اچھی طرح سے ہمیں سمجھ لینا چاہیے۔ اور جب وہ دونوں تنہائی میں ہے تو اس لیے اب یہاں زیادہ سوال کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی ہے کہ پوچھنے جائیں کہ کیا ہم پورے کپڑے نکالیں، پورے کپڑے نہ نکالیں، کیا کریں۔ یہ سب سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، اور نہ ہی اس کو پورے طریقے سے کھول کھول کر بیان کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک ایک لفظ اس کے بارے میں بیان نہیں کیا جاتا کسی کے سامنے، جیسے بعض لوگ کر رہے ہیں آج کل کی، جو ہے ایک ایک چیز کو اوپن کر کے پیش، اس کی ضرورت نہیں ہے نا۔ شریعت نے بھی اس کو ایسے ہی بیان کیا ہے جیسا ابھی میں بیان کر رہا ہوں نا آپ کے سامنے، بس کیا ہے، وہ خود ایک دوسرے کے لیے پردہ ہے، ایک دوسرے کے لیے لباس ہے۔ اب ان کے درمیان کوئی پردہ نہیں۔ اب ایک ایک چیز کو الگ الگ کر کے پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کیا جو ہے بالکل اسی ٹائم میں ہی لباس نکالیں، یا پہلے سے ہی وہ جو ہے جب ایک دوسرے کے ساتھ، ایک دوسرے کے جسم کے ساتھ کھیلتے ہیں، اور جو ان کا حق ہے، یہ سب کی سب داخل ہے اس میں۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے لیے جنسی تسکین کا سامان ہے، یعنی ان کی جو سیکس کی یہ جو ضرورت ہے، یہ جو ان کی جو ہے ایک فطری جو ہے ضرورت ہے، یہ ان کو ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کے اپنی اس خواہش کو پوری کرنا ہوتا ہے۔ شریعت نے اس میں بڑی آزادی دے رکھی ہے، اور بس ایک ایک چیز کو کھول کر کے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دونوں میں سے ہر ایک کے لیے ہر چیز جائز ہے، جو چیز حرام قرار دی گئی ہے وہ بات آگے بھی چل کر کے کسی مسئلے میں ہم پیش کریں گے آپ کے سامنے، وہ بھی حدیث کی کتابوں میں نکاح کے مسائل میں اس کا بھی ذکر ہے کہ صرف جو ہے وہ جگہ جو کہ جو پخانے کی جگہ کہلاتی ہے، جس کو عربی میں دبر کہا جاتا ہے، یا جو پیچھے کی شرمگاہ کبھی کہہ لیتے ہیں سمجھے سمجھانے کے لیے، وہ چیز جو ہے اور کس حد تک اس کی حرمت ہے، وہ مسئلہ صرف ایک ہے۔ بقیہ اس کو چھوڑ کر کے وہ دونوں کے لیے ان کے جسم سے کھیلنا اور جو ہے لطف اندوز ہونا، یہ ہر چیز جائز رکھی گئی ہے، اور اسی کا ایک حصہ ہے میرے بھائی کہ ایک دوسرے کو دیکھیں،
دیکھنا حرام نہیں ہے، ان کو پردہ ہی نہیں ہے نا نقاب آپ سے، تو ان کے لیے دیکھنا، آپ ایک ایک چیز کو، کیا وہ شرمگاہ کو دیکھ سکتے، نہیں دیکھ سکتے، پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے نا، اور پوچھنے کا جو ہے بنتا ہی نہیں ہے، یہ سب سوال ہی نہیں بنتا ہے، کیا ہے آپ کو خود سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ یہ ان میں سے ہر ایک کے لیے یہ چیز جائز ہے، کیونکہ دونوں ایک دوسرے کے لیے خود لباس ہے، اور اب ان کے درمیان کسی اور لباس کی، کسی اور پردے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور یہ چیز پہلے بھی ہو سکتی ہے، یعنی ایسا بھی نہیں ہے کہ بالکل جب وہ دونوں ایک دوست جو، یعنی وہ جو خاص عمل ہے اسی کو کرنے جائیں گے تبھی کپڑا نکالیں گے، اس کے پہلے کپڑا جو ہے نکالنے کی گنجائش نہیں، یا دوسرے کا جسم نہیں دیکھیں گے، وہ بھی وہ خاص عمل کے لیے جائیں گے تو اوپر سے پھر کچھ اور ڈال لیں گے تاکہ اس کے جسم پر نگاہ نہ پڑے، نظر نہ پڑے، ایسا کچھ ہے ہی۔ ایک دوسرے سے لذت حاصل کرنے کا ان کو پورا حق دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، اور شریعت نے حق دیا ہے، تو یہ جو لذت حاصل کی جائے جس کو عربی میں تلذذ کہتے ہیں، یہ ان کے جسم کو دیکھ کر کے بھی ہوتی ہے، تب بھی یہ لذت حاصل کی جاتی ہے، اور ان کے جسم سے پورے طریقے سے کھیلنے کی اجازت ہے، دونوں میں سے ہر ایک کو یہ اجازت ہے کہ وہ اپنے ساتھی کے جسم سے پورے طریقے سے کھیلے ہوں جو ہے، اور یہ ساری چیزیں ان کے لیے کوئی پردہ نہیں ہے، کوئی چیز نہیں کہ اس کو الگ الگ کر کے پیش کرنا ہے، وہ ہر کوئی اس بات کو سمجھتا ہے کہ کس طرح سے ان کو ایک دوسرے کے ساتھ رہنا ہوتا ہے، اور تنہائی کے وہ ساتھی ہیں تو تنہائی میں ایک دوسرے کے ساتھ کس طریقے سے ان کو لطف اندوز ہونا ہوتا ہے، اردو میں لفظ کہتے ہیں لطف اندوز ہونا، تھوڑا اس پر فارسی لفظ الفاظ ہیں اسی لیے ہو سکتا ہے کہ تھوڑی اردو یہ گاڑھی آپ کو محسوس ہو رہی ہو، تو تھوڑی سی اس لیے وضاحت کر دیتا ہوں کہ آج کے اس دور میں اتنا اردو کا چلن نہیں ہوتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے جسم سے پورے طریقے سے لذت حاصل کریں، یہ دونوں کا حق ہے یہ، تو اسی لذت حاصل کرنے کی ایک شکل ہوتی ہے دیکھنا بھی، تو دیکھنے کا کوئی پردہ نہیں ہے اس میں، یہ خواہ مخواہ ہمارے یہاں لوگوں نے مشہور کر دیا ہے کہ شوہر بیوی کی شرمگاہ دیکھ لے تو اس کا مطلب جو ہے اس کی آنکھ کا مسئلہ ہو جائے گا، تو اس کا یہ ہو جائے گا، اس کا وہ ہو جائے گا، اگر ایسا ہوا تو بچے پیدا ہو جائیں گے، تو بچے ایسے ہو جائیں گے، یہ ساری چیزیں جو ہے لوگوں نے ایسی مشہور کر رکھی ہیں، خواہ مخواہ کی چیزیں جو ہے لوگوں نے مشہور کر رکھی ہے، اس اس کی وجہ سے کیا کیا ہے کہ صحیح معنی میں جو ایک دوسرے کی زندگی سے لطف اٹھانا ہے، ایک دوسرے کے جسم سے جو لطف اٹھانا ہے، جو مزہ اٹھانا ہے، اس مزے کو یہ کم کر دیتے ہیں، اور بہت سے ابھی بھی ہوں گے ایسے لوگ جو باتیں، پرانی باتیں سنے ہوئے ہیں تو اسی پر عمل بھی کرتے ہیں اور ویسے ہی چلتے ہیں، تو ان کی زندگی اسی لیے آپ دیکھیں گے نا کہ ان کی زندگی میں وہ کبھی وہ مزہ نہیں، وہ تصور نہیں، وہ جو ہے ان کی زندگی کی اتنا جو ہے، یعنی دونوں ایک دوسرے سے زیادہ لطف اندوز نہیں ہوتے نا، پورے طریقے سے لطف اندوز نہیں ہوتے، جس کی وجہ سے ان کی زندگیوں میں وہ محبت بھی نہیں رہتی ہے، تو یہ بڑا ضروری ہے اس محبت کو قائم رکھنے کے لیے کہ دونوں میں سے ہر ایک کو آزادی شریعت نے دی ہے، تو خود بھی اپنے ساتھی کو اپنے جسم کے ساتھ کھیلنے کی پوری اجازت ہونی چاہیے، یعنی نہ شوہر اس سلسلے میں کوئی جو ہے بیوی کو کوئی اس طرح کی بات کرے کہ نہیں آپ میرے یہ چیز نہیں ٹچ کر سکتے، میرا یہ نہیں کر سکتے، میرا، یا جو ہے بیوی بھی اپنے شوہر کو اس سلسلے میں لطف اٹھانے سے بالکل منع نہیں کر سکتی، وہ حق ہے اس کو جو ہے اپنا اس حق کو استعمال کرنے دیجیے، دونوں میں سے ہر ایک کو ہے، ایسا نہیں کہ میں کسی ایک جانب میں بات کر رہا ہوں، دونوں میں سے ہر ایک کو یہ چیز ہے، اور اسی کو کھیلنا کہتے ہیں، عربی میں اس کے لیے لفظ مداعبہ، ملاعبہ، مضاحکہ، یعنی ایک دوسرے کے جسم کو ٹچ کر کے ہنس رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں، کھیل رہے ہیں، اور یہ جو یہی اصل چیز ہوتی ہے، یہیں سے محبت نہ بڑھتی ہے، ان دونوں کو احساس نہ ہونا چاہیے اس کا، بعض لوگوں نے کیا سمجھ لیا کہ بس جو ہے وہ وہی ایک خواہش ہے وہ جو ہے پوری کر دے،
वही मेन चीज है, बस गए जल्दी से वो ख्वाहिश पूरी कर, ऐसा कुछ नहीं है। जो है ये आपस में लुत्फ उठाने की ये सारी शक्लें हैं। आगे वो मसाइल भी आपके सामने इंशाअल्लाह आएंगे कि जब बीवी मंथली कोर्स में होती है तो उस वक्त भी ऐसा नहीं होता है कि दोनों अलग अलग रहेंगे, अलग अलग सोएंगे। उस वक्त भी किस तरीके से एक दूसरे के जिस्म से पूरा जो है लुत्फ ले सकते हैं। उस वक्त भी सिर्फ एक चीज है जो हराम होती है, वो क्या है, वो इंशाल्लाह आगे चल करके वो बात आएगी। मैं ये सिर्फ आज बता रहा हूँ आपको कि एक दूसरे के जिस्म से फायदा उठाने का, लुत्फ उठाने का, लुत्फ मजा कहते हैं इसको, या आज के ज़माने में क्या हो कि जॉय जो है जिसे आजकल कहते हैं, वो दोनों जो है वो उनकी ज़िंदगी है। और यही असल उनकी जो है मैरिज लाइफ होती है, यही तो मैरिज लाइफ होती है। और दोनों में से हर एक को ये हक होता है। हम लोगों ने इसको क्या समझ लिया कि बस ये कब तक के लिए है, कि वो हनीमून का एक तस्वुर आ गया ना। ये हनीमून का तस्वुर भी कहाँ से आया है, वो बात मैं आपके सामने जिक्र करूंगा आज ही के इस दर्स में। तो ये पहले बता रहा था आपको, इस तरतीब के साथ आगे बढ़ूंगा कि दोनों में से कोई भी अपने साथी को अपने जिस्म से लुत्फ उठाने से मना न करे, रोके नहीं, उनको उठाने दो, पूरे तरीके से लुत्फ उठाने दो। उसमें से ये भी एक शक्ल है कि पूरे तरीके से कपड़े निकाल देंगे तो एक दूसरे के जिस्म को देखते हैं, और ये उनका हक है देखना। और इस पे ये जो है यानी जैसे दूसरों से पर्दा होता है ना, इनका आपस में तो कोई पर्दा नहीं है, कुछ भी मसला नहीं है इनका। इसीलिए हदीसों में ये बात भी आती है कि चूंकि ये तन्हाई के साथी होते हैं, एक दूसरे के जिस्म को अच्छी तरह से अंदर से जानते हैं, तो इनको अपने साथी के जिस्म में ऐसी जगहों पर जो जिस्म के जो हिस्से छुपे रहते हैं दूसरों से, सिर्फ बीवी और शौहर एक दूसरे के बारे में जानते हैं, उन जगहों पर अगर कोई चीज है, किसी तरह का कोई ऐब वगैरह है, तो वो किसी और के सामने उसको पेश नहीं करे। तो ये अल्लाह ताला ने इनको जो है दिया है कि ये दोनों एक दूसरे के तन्हाई के साथी और एक दूसरे के जिस्म को पूरे तरीके से देख सकते हैं। तो जो चीजें आदमी दूसरों से छुपाए रहता है, अब ये एक दूसरे के लिए पर्दा है, तो यहाँ इनको ये जरूरी हो जाता है कि वो उस चीज को कभी किसी के सामने पेश न करें। अगर जिस्म के किसी ऐसे हिस्से में कोई चीज है जो दूसरों को नजर नहीं आती है, ये सिर्फ शौहर और बीवी एक दूसरे के बारे में जान सकते हैं। तो इन चीजों के बारे में ये हक भी नहीं है कि वो किसी और के सामने पेश करे, मना किया गया है इससे। तो मतलब क्या हुआ कि एक दूसरे को पूरे तरीके से देख सकते हैं, उनको वो हक है। और इसमें कोई जो है शरीयत की तरफ से कोई मुमानत नहीं है। लोगों ने अपनी तरफ से बातें लिख दी है किताबों में, या बाज ज़ईफ हदीसों की वजह से बाज लोगों ने इस तरह की बातें समझी हैं, तो शरीयत में ऐसा कुछ हुक्म नहीं है। और दोनों में से हर एक को अपने साथी के जिस्म से लुत्फ उठाने का पूरा हक शरीयत ने दे रखा है। और यही उनकी असल जिंदगी होती है, शादीशुदा जिंदगी होती है। अगर यहाँ पर मुआमला सब सही रहता है तो याद रखिए, जो दूसरे जो हुकूक हैं, जो दूसरी चीजें हैं ना, वहां पर भी सब सही रहता है। जब यहाँ पर कहीं कुछ मसाइल हो जाते हैं एक दूसरे के ताल्लुक से, तभी जा करके उनकी जिंदगी के दूसरे मसाइल भी उससे मुतासिर होते हैं। तो यहाँ हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए। मैं जो है सबके लिए ये बात कह रहा हूँ, आप सब लोगों के लिए बात कह रहा हूँ, उनके लिए भी कह रहा हूँ जिनकी अभी शादी नहीं हुई ये करने वाले हैं, और उनके लिए भी कह रहा हूँ जो शादी हो चुकी है, शादीशुदा है। हर एक को ये बात समझनी चाहिए। अब इससे जुड़े हुए कुछ मसाइल, इस्लाम का असल जो नजरिया है इसमें वो ये है कि शादी के बाद ये शौहर और बीवी की जिंदगी अलग घर में बसर होती है। तो जॉइंट फैमिली सिस्टम ये जो है इस्लाम में ऐसा कुछ नहीं, उसका कुछ तस्वुर नहीं था। लेकिन हमारी इस जो इंडियन कल्चर है, जो हमारा इंडियन कल्चर है, या जो है हम इसको हिंदुस्तानी तहजीब कहते हैं, इनके यहाँ ये चीज रही है, ज्वाइंट फैमिली सिस्टम इनके यहाँ ये रहा, और इसको बड़ी अहमियत देते रहे।
اور بعض لوگوں کے یہاں اب تک بھی یہ چیز ہے، وہ کیا ہے، بڑا خاندان ہو، سب ملتے ہیں رہتے ہیں تو بڑا اچھا لگتا ہے. ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ اس کے تو بڑے مسائل ہو جاتے ہیں جب اس طرح سے رہتے ہیں. تو اب وہ جو جوائنٹ فیملی سسٹم ہے وہاں کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں، تو میں اس کو ذکر کرنا چاہتا ہوں. میں نے جو باتیں آپ کے سامنے پیش کی ہیں اب تک، اس کی وجہ سے جو ہے کچھ اور بھی مسائل ہیں، اس پہ ہم کہیں غلطی نہ کر جائیں، تو وہ بات پیش کرنا چاہ رہا ہوں آپ کے سامنے. یہ چونکہ شوہر اور بیوی ایک ساتھ رہتے ہیں، اور یہ شادی کے بعد خاص طریقے سے جو ابھی بالکل نئی نویلی دلہن ہوتی ہے، یا نیا نیا شوہر ہے، یہ دلہا ہے کہہ لیجئے، تو جو یہ دلہا اور دلہن ہوتے ہیں نا جب تک، تو ان کو تو اور زیادہ تنہائی ملنی چاہیے. لیکن جوائنٹ فیملی سسٹم میں ان کے اپنے کمرے کے سوا اور یہ چیز نہیں ان کو میسر نہیں ہو پاتی ہے. اور وہ کمرہ بھی ایسا نہیں ہوتا ہے کہ ان کا وہ کمرہ اور پھر دوسرے کمرے بہت دور ہوں، کمرے کے اندر وہ کچھ کہہ بھی رہے ہوں تو آوازیں باہر تک جانے کا بڑا خطرہ ہوتا ہے. تو اسی لیے یہاں پر مکمل طریقے سے جو ایک دوسرے کے ساتھ بات کر کے اور جو ہے دوسرے انداز سے جو لطف اندوز ہونے کا جو مسئلہ ہوتا ہے نا، وہ انوائرمنٹ ان کو پورے طریقے سے نہیں مل پاتا، جس کی وجہ سے ایک سسٹم کیا نکالا بعد میں لوگوں نے کہ ہنی مون، یعنی اب شادی نئی نئی ہوئی ہے نا تو چلے جائیں کہیں، تو جو ہے دونوں، ظاہر سی بات ہے کہ گھر میں ان کو تنہائی کے وہ ماحول نہیں ملے گا، تو اس کے لیے ان کو کہیں اور جانے کا، لے کے جانے کا ایک سسٹم شروع کیا. حالانکہ یہ کوئی اسلامی چیز نہیں ہے، اور یہ بھی نہیں ہے کہ اسلام اس کے مخالف ہے یا اسلام اس کو جائز سمجھتا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے. جب ہم خود ہی ان کو اس طرح کا ماحول گھر کے اندر مہیا کر دیں تو اس کی کوئی ضرورت نہیں پڑے گی ان کو، نہ کہیں جانے کی، نہ کوئی اور مسائل ہوں گے. لیکن وہ خیال نہیں ہو پاتا ہے، کیونکہ ہمارے یہاں وہ شادی کے بعد تو ایسا ہی ہوتا ہے نا کہ اتنے سارے رسم و رواج اور بڑی فیملی اور سب اکٹھا ہیں شادی کو لے کر کے، اور اکٹھا ہی نہیں ہے بلکہ جو ہے کئی شادی کے بعد کئی کئی دنوں تک رہتے ہیں، اور وہاں رہنا اور شرکت کرنے کو اتنی اہمیت دے دی ہے، اتنی اہمیت دے دی ہے کہ اس کی وجہ سے بڑے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں، پریشانیاں ہوتی، ان کو تنہائی نہیں مل پاتی ہے شوہر اور بیوی کو جس تنہائی کی ان کو ضرورت ہوتی ہے. اور جو مکمل طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے لطف اندوز ہونے کے جو ان کو جو ماحول ملنا چاہیے وہ پورے طریقے سے میسر نہیں کر پاتے. تو یہاں یہ چیزیں جو ہے تھوڑی سی سمجھنے کی، اسی سے جڑے ہوئے کچھ مسائل ہیں وہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں. تو پہلی بات تو یہ تھی کہ ابھی نئی نئی شادی ہوئی ہے تو سب جانتے ہیں ان کو تنہائی بہرحال میسر کی جاتی ہے. تو ہم جب تنہائی میں ہوتے ہیں، کمرے میں ہوتے ہیں اور شوہر اور بیوی ہیں، تو ابھی ہم نے مسئلہ جو بیان کیا آپ کے سامنے، ان دونوں میں سے ہر ایک کو یہ حق ہے ایک دوسرے کے جسم کو دیکھنے کا بھی، ایک دوسرے کے جو ہے جسم سے پورے طریقے سے جو ہے لطف اٹھانے کا بھی. لیکن یہاں اس بات کو نوٹ کر لیں آپ کہ کمرہ آپ کا ایسا ہونا چاہیے جو کوئی باہر سے دیکھنے کی کوئی گنجائش نہ ہو. کوئی بھی چیز، چاہے کھڑکی ہو، کوئی بھی ایسا معاملہ کہ کہیں کوئی شخص اگر، ایسا بھی پڑھتے ہیں بعض لوگ، ایسے بھی بعض لوگ ہوتے ہیں، حالانکہ شریعت میں اس کو بہت سختی سے منع کیا گیا ہے، لیکن بعض لوگوں کا معاملہ ہوتا ہے کہ جو ہے چلو اندر کیا کر رہے ہیں ذرا دیکھ. تو ایسی کوئی گنجائش نہیں ہونی چاہیے اس میں، کیونکہ یہ حق صرف انہی دونوں کا ہے، کسی اور کو دیکھنے کا حق نہیں ہے سب. تو جہاں یہ ڈر ہو کہ کوئی شخص دیکھ سکتا ہے تو وہاں پورے طریقے سے اپنے کپڑوں سے وہ آزاد نہیں ہو سکتے. یہ چیزیں ایسا سمجھنے کی ہیں، یہ مسئلے کو میں آپ کے سامنے کلیئر کرنا چاہتا ہوں. ان لوگوں کے لیے خاص طریقے سے ہے یہ جو شادی شدہ ہیں اور شادی شدہ زندگی گزار رہے ہیں اس وقت، ان کے لیے. اور اسی طرح سے یہ کب وہ چیز ہوگی
کہ اس بات کو بھی یقینی بنانا ہوگا کہ جب یہ دونوں اپنے کپڑوں سے آزاد ہونا چاہتے ہیں گھر کی تنہائی میں، کمرے کی تنہائی میں، تو اس چیز کو یقینی بنا لے کہ دروازے کو اچھی طرح سے لاک کر دیا ہے، بند کر دیا ہے، اور اچانک کھول کر کے کوئی اندر نہیں آ سکتا۔ اس چیز کے لیے بھی، اس چیز کو بھی یقینی بنانا ہوتا ہے۔ ایسا نہیں کہ ارے کون آئے گا اس وقت جو ہے، اور دروازے کو لاک نہیں کیا اور جو ہے وہ اپنے کام میں مشغول ہو گئے یا کپڑوں سے آزاد ہو گئے، تو یہ غلط چیز ہے۔ اچانک کوئی آ سکتا ہے، تو اچانک کوئی نہ آئے اس کے لیے اب جوائنٹ فیملی سسٹم میں تو کم سے کم جو کمرہ آپ کے پاس ہے اس کمرے کے دروازے کو آپ کو بند کر دینا ضروری ہے۔ بند کرنا صرف جو ہے ایسے ہی بند کرنا نہیں، بلکہ لاک کی باہر سے کوئی دھکا دے کر کے اسے کھول نہ سکے، یہ ضروری ہے اس کے۔ تو یہ اس طرح کی تنہائی ہونا ضروری ہے جس میں وہ ایک جو ہے دونوں اپنے کپڑوں سے آزاد ہو سکتے ہیں، تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ ایک چیز اور نوٹ کر لیں اس سلسلے میں، جب بچے ہو جاتے ہیں، یہ مسئلہ تھوڑا سا جو ہے نوٹ کر لیجیے گا۔ اب یہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کی شادیاں ہو چکی ہیں اور بچے بھی ہو چکے ہیں۔ جب بچہ ہو چکا ہوتا ہے، دونوں کی اولاد ہے، بچے ہیں یہ، اور اسی کمرے میں بچے بھی سوئے ہوئے ہیں اور وہ بھی سوئے ہوئے ہیں، تو پھر یہاں آپ کی وہ آزادی ختم ہو جاتی ہے۔ کون سی آزادی؟ جو ایک دوسرے کو اپنے جسم کو کپڑوں سے آزاد کرنے کی جو بات کہی جا رہی تھی، یہ وہ آزادی نہیں رہ جائے گی۔ اب یہاں ان بچوں کا خیال کرنا۔ اب یہاں جوائنٹ فیملی سسٹم میں ایک فائدہ یہ ہوتا ہے، یہاں اس کی بات تھوڑی سی ذکر کر دوں کہ اس کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب چھوٹے بچے ہوتے ہیں، شوہر اور بیوی ہیں، تو بچے عام طریقے سے دادی کے پاس سو گئے، دادا کے پاس رہ گئے، یا وہ لوگ خود اس بات کا خیال کر دیتے ہیں کہ شوہر اور بیوی کو رات کی پوری تنہائی ملے اور پورے طریقے سے جو ہے ان کو ایک دوسرے کے ساتھ لطف اندوز ہونے کی پورے مواقع رہے، پوری اپرچونٹی رہے۔ تو کیا کرتے ہیں کہ وہ لوگ خود ہی خیال کرتے ہوئے بچوں کو جو ہے اپنے پاس سلا لیتے ہیں، تو یہاں پھر ان کی وہ آزادی باقی رہے گی اور ان کو کوئی پریشانی نہیں ہے۔ لیکن اگر اسی کمرے میں، اسی بستر پر یا اسی کمرے میں اگر بچے بھی سوئے ہیں، تو یہاں ان کو اس بات کا پورا خیال کرنا پڑے گا، کیونکہ اگر وہ کیفیت ہو گئی تو بچے اگر اس کیفیت میں دیکھیں گے یا جو ہے بغیر کپڑے کے دیکھیں گے، تو یہاں دوسرے مسائل کھڑے ہو جائیں۔ اب بچوں کے لیے تو یہ جائز نہیں ہے، وہ بغیر کپڑے کے وہ دیکھیں، ان کے لیے تو یہ جائز نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بعض لوگوں کے ذہن میں یہ ہو کہ بھی بچہ بہت چھوٹا ہے تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں، کوئی بات نہیں۔ بچہ بھی جو چھوٹا ہے، شعور کی منزل کو نہیں پہنچا ہے، اس کے اندر ابھی بھی سیکس کے تعلق سے کچھ بھی ایسی چیز، ایسا کوئی شعور، کوئی احساس، کوئی فیلنگ نہیں ہے، پھر بھی وہ اس کیفیت میں یا یہ کہ بغیر کپڑے کے وہ نہ دیکھے، اسے یقینی بنانا ہوگا، اس کا خیال رکھنا ہوگا۔ یہ سائیکالوجی کی بات بھی کر رہا ہوں، اور ساتھ میں کسی بھی میڈیکل کی روح سے بھی آپ جو ہے کسی بھی ڈاکٹر سے پوچھ لیجئے گا کہ بچے اگر اس حالت پہ دیکھ لیتے ہیں یا اس طرح کی چیز جو ہے ان کو اس وقت، اگرچہ کہ ان کو اتنا شعور نہیں ہوتا ہے، ابھی وہ نہیں جانتے پورے طریقے سے چیز کو، لیکن اس کیفیت میں اگر وہ دیکھتے ہیں تو اس کا ان کے جسموں پر اثر پڑتا ہے، تو بہت ضروری ہوتا ہے۔ اور جو تھوڑا بہت ہوشیار ہونے لگتے ہیں وہاں تو اور بھی بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے یہ مسئلہ، اور اس کا خیال کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے۔ بعض مرتبہ لوگ خیال نہیں کر پاتے ہیں نا، تو یہ پریشانی ہوتی ہے، اور وہ سمجھ نہیں پاتے ہیں ان اپنے بچوں کے تعلق سے بھی۔ ہم نے ایسی باتیں پڑھی ہیں
وہ چیزیں آپ کے لیے بھی پیش کر دیتا ہوں۔ یاد رکھ لیجئے گا، یہ چھوٹے بچے جو اس وقت سوئے ہوئے ہوتے ہیں اسی کمرے میں، تو اگر شوہر اور بیوی اپنے خاص کام میں اگر وہ مشغول ہو جاتے ہیں تو وہ دیکھتے تو رہتے ہیں کہ وہ سویا ہوا ہے بچہ، ان کو یہ تو بچہ سویا ہوا ہے کوئی بات نہیں، تو وہ تھوڑی کوشش تو یہ کرتے ہیں کہ دیکھتے بھی رہتے ہیں کہ جاگ تو نہیں گیا، جاگ تو نہیں گیا۔ حالانکہ جب ان کا آدھا ذہن اس کی طرف رہے گا نا، تو وہ جو ہم نے کہا نا آپ سے کہ لطف اندوز ہونے کی بات ہے ایک دوسرے کے جسم سے، وہ چیز پورے طریقے سے نہیں ہو پاتی ہے، یا جو لذت حاصل کرنے کی بات ہوتی ہے وہ لذت بھی وہ نہیں حاصل ہو پاتی ہے، وہ جو کہتے ہیں وہ ساری چیزیں جو ہے نا نہیں ہو پاتی ہے اس وقت۔ اور اگرچہ کہ آپ بار بار جو ہے واچ کر رہے دیکھ رہے ہیں کہ وہ جاگ تو نہیں گیا، لیکن جب تھوڑی دیر کے لیے بھی آپ یہ ہوتے ہیں اگر اس کی نیند کھل بھی جاتی ہے تو وہ بھی بچے بھی ایسا کرتے ہیں کہ آپ اگر آپ کی نگاہ ادھر جانے والی ہو تو اپنی آنکھ بند کر لیتے ہیں اور پھر کھول لیتے ہیں آنکھ جب آپ اپنے کام میں مشغول ہو جائیں۔ تو آج کل کے تو بچے بہت ہوشیار ہیں، تو ان بچوں کی بات کہی جا رہی ہے جو پہلے کے زمانے میں ہم نے کتابوں میں یہ چیزیں پڑھ رکھی ہیں۔ تو یہ جو ہے چیزیں ہوتی ہیں میرے بھائی، اور اس کا ان کی زندگی پہ بہت برا اثر پڑتا ہے۔ اس لیے اس چیز کو یقینی بنانا ہے، اس کا خیال کرنا ہے۔ پھر یہ پوری آزادی تو ہے ایک دوسرے کے تعلق سے کہ ہم جو ہے بغیر کپڑے کے رہ سکتے ہیں، اس وقت کوئی مسئلہ نہیں ہے، اکیلے میں دونوں ایک دوسرے کے ساتھ پورے طریقے سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں، لیکن وہاں کوئی اور نہیں ہونا ہے یہ بھی یقین بنانا۔ ایک بچے کی کہانی ہم نے پڑھی تھی، یعنی یہ چیزیں جو ہے مطلب میرے کہنے کا وہ کہانی صرف نہیں ہے، یہ واقعہ جو ہے بات کر رہا ہوں آپ کو، پڑھنے کی بات یہ جو ہے۔ تو یہ بچوں کو بعض مرتبہ پریشانیاں ہوتی ہے بعد میں، اور جب جو ہے ان کے والدین ان کے پیرنٹس اس بات کا خیال نہیں کر پاتے اور وہ سمجھتے ہیں کہ شاید بچے کو کچھ نہیں پتا ہے، لیکن بچہ کبھی جاگ جاتا ہے اور پھر بھی وہ ایسا ظاہر کرتا ہے جیسے کہ وہ جاگا نہیں ہے، سو ہی رہا ہے۔ تو اسی طرح کے ایک بچے کی بات جو ہے ذکر کی گئی ہے، جو ایک مرتبہ پڑھنے کا مجھے موقع ملا تھا کہ وہ ایسے ہی رات کے وقت میں اپنے پیرنٹس کو، اپنے جو ہے والدین کو اس نے اس حالت میں دیکھ لیا تھا۔ وہ سویا ہوا تھا اسی کمرے میں، اس کی نیند کھل گئی، لیکن اس نے ظاہر نہیں کیا کہ وہ جاگ رہا ہے، اور اس نے اپنے والدین کو اس کیفیت میں دیکھا۔ اس کے بعد پھر سے اس کو جو ہے یہ ہو گیا کہ ایک دن یہ چیز ہوئی، اس دن تو بلا قصد ہوئی، یعنی بغیر ارادے کے اچانک نیند کھل گئی تو اس نے دیکھ لیا بس۔ اس کے بعد سے وہ تھوڑا سا اس کے لیے یہ کرنے لگا کہ رات کو جاگ کر کے تھوڑا سا دیکھیں کہ کیا کرتے، اپنے آپ کو سوتا ہوا ظاہر کر کے وہ بعد میں اس طرح سے جو ہے وہ یعنی آبزرو بھی کرنے لگا کہ جو ہے یہ جو ہے کیا کرتے ہیں یہ لوگ رات میں، کیسے کیا۔ حالانکہ ابھی بھی اس کو اتنا شعور نہیں ہے سیکس کا، لیکن اس کو کچھ پتا نہیں ہے کہ یہ کیا چیز ہے، لیکن ایک جو ہے اس کو چیز دیکھا ہے تو اب اس کو ایک چیز رہتی ہے کہ جو ہے کیا کیا کرتے ہیں یہ لوگ، جو ہے وہ دیکھنے کی خواہش، ایک تجسس ہوتا ہے انسان کے اندر، تو وہ تجسس اس کے اندر ابھرا ہو، اس نے وہ شروع کر دیا۔ اس کے بعد جو ہے اب جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو وہ بچوں کے ساتھ بھی کھیلتے ہیں، بچیوں کے ساتھ بھی کھیلتے ہیں۔ گھر کے جو بچے ہوتے ہیں، بچیاں ہوتی ہیں، جو ہے وہ تایا کے بچے ہیں یا تایا کی جو ہے یا چچا کے، تو یہ جو آپس میں ہوتے ہیں بچے جوائنٹ فیملی سسٹم میں، تو یہ بہت کامن چیز ہوتی ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ کھیلتے رہتے ہیں۔ تو یہ جب چھوٹے رہتے ہیں بچے تو اس میں اس کا بھی خیال نہیں ہوتا ہے کہ لڑکا بھی لڑکی بھی دونوں ساتھ میں کھیلتے رہتے ہیں۔ تو وہ جو ہے چھوٹا بچہ، میں نے ابھی کہا، ابھی آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ چھوٹا بچہ ابھی اس کو کچھ بھی پتا نہیں ہے اس چیز کے بارے میں، تو وہ جو ہے اپنی جو کزن کے ساتھ، جو لڑکی کے ساتھ کھیل رہا ہے، وہ بچے جو چھوٹے چھوٹے کچھ چیزیں جو ہے گھروندے بنا کر کے کھیلتے رہتے ہیں، ویسا اتنا چھوٹا بچہ وہ کھیل رہا ہے۔
تو کھیلتے کھیلتے اس سے کہتا ہے چلو ہم امی ابو کا کھیل کھیلتے. تو یہ امی ابو کا کھیل کیا ہوتا ہے؟ لڑکی نے کہا ارے تم کو نہیں پتا ہے، آؤ جو ہے میں تم کو بتاتا ہوں جو ہے امی ابو کا کھیل کیا ہوتا ہے. اس کو لے جا کر کے پھر جو ہے ویسے ہی جیسے اس نے دیکھے ہوئے ہوتا ہے رات میں اپنے جو ہے پیرنٹس کو، ویسا جو ہے وہ کرنا ہے. اس کو بھی کچھ پتا نہیں، اس کو بھی کچھ پتا نہیں. تو ایسے ہی جو ہے وہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں ان کا جو ہے وہ. لیکن دونوں میں سے کسی کو بھی اس کے بارے میں کچھ پتا نہیں ہے. میں یہ نہیں کر رہا ہوں کہ وہ سیکس کر رہا ہے اس کے ساتھ، وہ سب کچھ کر نہیں پاتا تھا، اس کو کچھ پتا بھی نہیں ابھی اس کے بارے میں. مجھے بس یہ کہ جو ہے اس نے جو دیکھا وہ کس کپڑے اتارنے کا، تو اس کا کپڑا اتار دیتا تھا، اپنا کپڑا اتار دیتا تھا، اکیلے جو ہے کمرے میں جا کر کے اس طرح سے جو ہے کرتے. لیکن اب اس کے بعد یہ لوگ جب بڑے ہونے لگے، اب ان کے اندر وہ سیکس کا شعور آ گیا. تو اب جو ہے پریشانی دونوں کو ہونے لگی، اس کو جو ہے اس چیز کو لے کر کے. تو آگے چل کر کے اس لڑکے کی زندگی اس کی وجہ سے بہت متاثر اور بہت ڈسٹرب ہو. اور بچپن کی ایک غلطی تھی، جو اصل غلطی پیرنٹس کی تھی اس کی نہیں تھی، اور اس کی وجہ سے اس بچے کی زندگی آگے چل کر کے بہت ڈسٹرب رہی اور اس کو بہت پریشانی ہوئی. میں وہ پوری باتیں نہیں پیش کرنا چاہتا ہوں جو اس کے تعلق سے پھر اس کتاب میں ذکر کی گئی تھی، میں نے صرف اشارہ کیا ہے. تو یہ بات بھی ذہن میں رہے. ایسا نہیں ہے کہ جو ہے ٹھیک ہے یہ پورے طریقے سے آزادی ہے اور یہ، لیکن وہ صرف دو ہی رہے دونوں کمرے میں، اور وہاں کہیں کوئی گنجائش نہ ہو کہ کوئی شخص کہیں سے دیکھے ان کو. تو ایسی ہی حالت میں، ایسی جو ہے کیفیت میں ان کے لیے سب چیزیں جائز ہے. میں نے آپ سے کہا کوئی جو ہے مسئلہ نہیں ہے اس میں. تو یہ بچے پیدا ہو جانے کے بعد اس کا بڑا لحاظ کرنا ہوتا ہے، اس کا خیال کرنا ہوتا ہے. اس چیز کو آپ ذہن میں رکھیں. اگر ایسا ہوتا ہے کہ جو ہے بچے بھی، ہم جب بچے ہو جاتے ہیں تو بچوں کو الگ کمرے میں رکھنے کی بات اگر رہتی ہے، اور اس کے بعد جب دونوں اکیلے ہوتے ہیں تو کمرے کو بند کر کے، تو پھر ان کو وہی آزادی ہوتی ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. یا بچے اگر جو ہے دادا دادی کے پاس ہے یا جو ہے اور کسی کے پاس ہے تو بھی جو ہے ان کو مسئلہ نہیں ہوتا ہے، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. تو یہ بات تھی جو پردے کے تعلق سے تھی. اس وقت کے پردے کے بارے میں کپڑے کو اتار سکتے ہیں نہیں اتار سکتے اس کے تعلق سے تو وہ تفصیل ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دی ہے، باتیں آپ کے سامنے پیش کر دی ہے. اور وقت ہو گیا ہے تو آج کا درس ہم اسی پر ختم کرتے ہیں. آگے ابھی کچھ مسائل اس سے جڑے ہوئے اور بھی ہیں، اور وہ سب نکاح سے متعلق ہی ہے. تو آپ کے سامنے انشاءاللہ اسی تفصیل کے ساتھ جو ہے ایک ایک مسئلے آپ کے سامنے پیش ہوتے رہیں گے. آج کا درس ہم اسی پر ختم کرتے ہیں. اگر کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو وہ سوال کر سکتے ہیں. 2-4 منٹ جو ہمارے سامنے ہیں ابھی، ہم جو ہے کوئی سوال ہو تو سوال کا جواب دے سکتے ہیں انشاءاللہ.